बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। दोस्तों, मेरे नए नावल वहशत इश्क की एपिसोड नंबर 8 में आप सबको खुशामदीद। वो मेरे बाप का कातिल है, इसने सडमहरी से जवाब दिया और इन दोनों ने तासुफ से इसकी तरफ देखा था। वैसे थोड़ी देर पहले बड़ी फ़िक्र हो रही थी तुझे उसकी, तुझे कैसे पता उसे बुखार है? हादी ने सवाल किया था। उसके चेहरे को हाथ लगाया तो फील हुआ था, उसने जवाब दिया। क्यों लगाया था? फिर मारा तूने उसे? अली ने गुस्से से पूछा था। नहीं यार, पेस्ट्री बनी फिर से घूम रही थी। बंदा बशर हूँ, ईमान डगमगा सकता है मेरा भी, बस लिपस्टिक साफ़ करने गया था। पास उजलान ने कंधे उचकाते हुए कहा। हाँ पता है हमें, हादी ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। अजी रुखसती करवा कर घर ले जाए यार, ना मजाक बना अपनी और इसकी ज़िंदगी का। अली ने इसे समझाना चाहा था। रुखसत तो होंगे एक साथ, पहले वो फिर मैं। एक बार इसके बाप को मार दूँ, फिर पहले इसे मारूंगा और बाद में खुद को। किसी कुत्ते के लिए छोड़ूंगा नहीं, ना अपने जीते जी ना मरने के बाद। इसकी हर सांस पर, इसके सर के बालों से लेकर पाँव के नाखनों पर सिर्फ़ और सिर्फ अजलान हैदर शाह का हक है, इसने पुख्ता लहजे में कहा था। और इन दोनों को इस वक्त वो बेहद जुनूनी लगा था। ये 2 नर्सिस हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत है, डॉक्टर फ़हीम ने कहा। ये रिस्पॉन्सिबल तो है, मैं बाबा को लेकर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगी। नहीं बेटा, दीज आर रिस्पॉन्सिबल, तुम्हें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलेगी, उन्होंने हंसते हुए कहा था। ठीक है, थैंक यू अंकल, इसने शुक्रिया अदा किया। आइए आपको बाहर तक छोड़ आऊँ, इनके साथ चलते हुए कहने लगी। वो रूम में वापस आई थी जहाँ अना भी इब्राहिम साहिब के पास बैठी थी। अना भी, इस रूम में कैमरे लगवा दिए हैं और साउंड सिस्टम भी। उस रूम के कैमरे और साउंड सिस्टम आपके और मेरे रूम के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा एक बंदा हायर किया है जो इस रूम में होने वाली हर बात पर नज़र और हर हरकत पर नज़र रखेगा, और आप दोनों पर भी। अब बस, उसने पास खड़ी नर्सिस को मुखातिब किया था। किससे ख़तरा है तुम्हें? अपने शौहर से, उन्होंने इसकी अकल पर मातम किया था। मैं इस वक्त किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती, इसने 2 टोक लहजे में कहा। वो उठकर बाहर चली गई थी, जानती थी कि अब बहस करना फजूल है इससे। आप दोनों भी कुछ देर बाहर चली जाएं। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद बाबा। उसने नर्सिस को भी बाहर भेज दिया। वो अब उनके पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में ले रही थी। अब वो उनके बालों में हाथ फेर रही थी। आप नाराज़ हैं ना? मुझसे होना भी चाहिए, मामा के कातिल का बेटा आज़ाद घूम रहा है और मैं भी अभी तक कुछ नहीं कर सकी। बट डोंट वरी, बाबा आपकी बेटी सारे हिसाब बराबर करेगी। जैसे आप तड़प रहे हैं वो भी तड़पेगा, वादा है ये मेरा आपसे। उसने आंसुओं को साफ़ करते हुए कहा। वो अपने बाप के आंसू साफ़ कर रही थी। बहुत रो लिया हमने, अब रुलाने की बारी है, अब तड़पने की बारी उजलान हैदर शाह की है। और बेचारी इब्राहिम साहिब बेटी की बातें सुनकर ये भी ना कह सकते थे कि जो कुछ भी कर रही है वो गलत है। उसकी माँ का कातिल वो नहीं कोई और है। वो काफ़ी देर उनके साथ बैठी बातें करती रही और फिर अपने कमरे में चली गई थी। रूम में जाकर पहले वॉशरूम गई, आंखों पर झपकियाँ मारी। पानी की आंखें रोने की वजह से काफ़ी सूज गई थी। वो स्लीपिंग सूट लेने अलमारी की तरफ बढ़ी, लेकिन अलमारी की हालत देखकर इसका पारा हाई हो गया। पूरी अलमारी रंग बिरंगी, पूरी आस्तीन के फ्राक, चूड़ीदार पजामों और बड़े बड़े दुपट्टों से भरी हुई थी। उसने जूतों वाले रैक में नज़र डाली तो वहाँ उसकी हाई हील्स गायब थी और खुसों की फ्लैट चप्पल्स और सैंडल्स की भरमार थी। व्हाट द हेल, इसने गुस्से से कहा। अस्मा खाला वो गुस्से से चिल्लाई थी। क्यों बुला रही हो उनको? वो उसके पीछे खड़ा था। तुम यहाँ कैसे? वो पहले तो डर के पूरा कांपी थी, फिर अपनी हिम्मत जमा करके उससे पूछा। ऐसे वो इसके सामने आकर बोला। अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और रूम लॉक किया। क्या कर रहे हो? इसे खौफ आया था। फ़िलहाल ये बताने और समझाने आया हूँ। जितने मर्ज़ी पहरे बिठा लो, पाबंदियाँ लगा लो, जब तुम्हारी और तुम्हारे बाप की मौत मेरे हाथों लिखी हुई है तो बच नहीं पाओगे दोनों। उसने उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा था। शिट, इसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अजलान ने झटके से इसका बाजू मोड़कर इसकी कमर के पीछे किया, इसकी कमर अपने सीने से लगाई। अब वो इसे इसी पोजीशन में चलाते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने लाया। यू शट अप, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। दूसरी और अहम बात जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ वो ये कि आज से तुम इसी वार्डरोब को फॉलो करोगी। और हाँ, सोफ़े पर इन ड्रेसेस से मैचिंग बैंगल्स पड़ी हैं। रोज़ सुबह ऑफिस में तुम्हें इसी हुलिये में देखूँ। राख, बैंगल्स और खुस्सा। एक और बात, ज्वेलरी वेयर नहीं करोगी, मुझे पसंद नहीं है। गॉट इट, कहते हुए इसने इसके कान की लो को चूमा था। वो पूरा हिल गई थी, बुरी तरह से कांपी थी।
بہت حربے ہیں نا تمہارے پاس مجھے بہکانے کے لیے، اس نے اس کے کان کے پاس آہستہ سے کہا۔ اسے ہاسپٹل سے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا، وہ اپنے کمرے میں موجود تھا جب اس کے پاپا اس کے کمرے میں آئے تھے۔ جب تمہیں بولٹس لگی تھی اس دن تمہیں کسی نے کوئی دھمکی دی تھی کال پر یا فیس ٹو فیس؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نہیں پاپا، کسی نے دھمکی نہیں دی تھی، انفیکٹ اس دن تو میں کسی سے ملا بھی نہیں۔ آفس سے گھر آیا اور ریڈی ہو کر فجر کی فرسٹ انٹروڈکشن بزنس پارٹی تھی وہاں چلا گیا تھا۔ اس نے سیدھا بیٹھتے ہوئے کہا، وہاں کسی نے کوئی بدمزگی کی ہو؟ انہوں نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں، زیادہ ٹائم فجر کے ساتھ رہا، پھر وہاں علی آ گیا تھا اور فجر کو کال آ گئی۔ وہ ایکسکیوز کرتی کال سننے چلی گئی تھی اور پھر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ کتنی دیر میں اسے ڈھونڈتا رہا، پھر گھر آ گیا اور پھر آپ سے بحث ہو گئی۔ باہر گیا تو یہ سب اس نے پوری ڈیٹیل بتائی۔ ایک منٹ، تم نے کہا وہاں علی آ گیا؟ رائٹ، یہ علی اذلان کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ انہوں نے کسی نقطے پر غور کرتے ہوئے کہا، جی پاپا، وہ جنگل کنگ بھی اسی پارٹی میں تھا، اس نے اذلان کے بارے میں بتایا۔ تم نے کہا جب تم فجر کے ساتھ تھے تو علی نے ڈسٹرب کیا تمہیں، تو مطلب صاف ہے اذلان نے اسے تم دونوں کے پاس بھیجا ہوگا، اور یہ حملہ بھی اذلان نے کروایا ہے۔ وہ پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے۔ ویٹ پاپا، مطلب وہ جس آدمی نے مجھے بولٹ ماری، اس نے کہا تھا باس کا کہنا ہے کہ ان کی قیمتی چیزوں سے جتنا دور ہو اتنا بہتر ہے۔ اس نے باپ کی انفارمیشن میں اضافہ کیا، مطلب یہ سب اذلان نے۔ وہ بھی پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا۔ جی بیٹا جی، اور اس اذلان کی قیمتی چیز فجر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میرا بیٹا اتنا بے وقوف کیوں ہے۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے جا چکے تھے۔ اذلان، حیدر شاہ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ ہیلو فجر، کیسی ہو؟ اس نے فجر کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ بے وفا، تم تو میرا پوچھنے بھی نہیں آئی، ہاسپٹل رہا ہوں، اس نے شکوہ کیا تھا۔ ارحم، آئی ایم سو سوری یار، میں نے نیوز دیکھی تھی پر بابا کو گھر شفٹ کروانا تھا، پھر فرسٹ بزنس میٹنگ تھی، اس سب میں بھول ہی گئی، بٹ میں چکر لگاؤں گی آج۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، بائے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ دیکھنا تم اذلان، حیدر شاہ تمہاری ناک کے نیچے سے تمہاری قیمتی چیز چرا کر لے جاؤں گا، کہتے ہوئے اس نے کہکا لگایا تھا۔ تم دونوں گھر سے ہو آؤ، کچھ دیر ریسٹ کر لینا، اور ندھی کو بھی ماما کو بتا دینا، وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس نے بیمو اور کشمش کو گھر بھیجنا چاہا تھا۔ آپ اور کشمش چلے جائیں، میں ماما کے پاس رکتا ہوں، اس کا گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بیمو، تم دونوں بھی ریسٹ کر لو، ویسے بھی ماما آؤٹ آف ڈینجر، پھر رات کو میں ریسٹ کر لوں گا، پھر تم لوگ رات رک جانا ماما کے پاس، اس نے سجیشن دی۔ اور اگر ماما کو میرے جانے کے بعد ہوش آ گیا اور انہیں میری ضرورت ہوئی تو میں ہوں نا یہاں، اور جیسے ماما کو تمہاری نیڈ ہوئی دین آئی ول کال یو۔ چلو شاباش، ریسٹ کرو، 2 دن سے نہیں لی تم دونوں نے، آپ بھی تو نہیں سوئے، اب کشمش بولی تھی۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، جب مجھے لگا ریسٹ کی ضرورت ہے تو ندھی کو بلوا لوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ، اپنی ندھی آپی کو کیوں نہیں لے کر آئی یہاں؟ کشمش کو اس کا اب ہوش آیا تھا۔ بیٹا گھر پر بھی تو کسی کو رکنا تھا، ویسے بھی میں اسے کہہ کر آیا تھا گھر پر رہ کر دعا کرے ماما کے لیے، اس نے بتایا۔ چلو بیمو، کشمش نے کہا، میں بس ماما کو دیکھ کر آیا، پھر نکلتے ہیں۔ وہ اسے کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ماما سے مل کر کشمش کو لے کر گھر چلا گیا، اور وہ کتنی دیر بیٹھا سامنے لگی گھڑی کو دیکھتے کسی غیر مرئی نقطے پر غور کر رہا تھا، جب نرس نے اسے آ کر بتایا، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ کتنی ہی دیر اسے لگی تھی اس بات کا مطلب سمجھنے میں۔ وہ اپنی جگہ پر پورا کانپ گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے شکر کرے اس پاک ذات کا، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں کھڑے کھڑے اپنی ماں سے ملنے کی ہمت اکٹھی کرتا رہا تھا۔ آپ اپنے پیشنٹ سے مل سکتے ہیں سر، نرس دوسری بار اسے اطلاع دے چکی۔ ہاں یس جی، آ رہا ہوں، نرس جواب سن کر جا چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آئی سی یو کی طرف بڑھا تھا، دروازہ کھول کر سامنے دیکھا، ماں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ وہ مردہ قدم اٹھاتا ان کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، ہولے سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں کینولا لگا تھا، رنگ زرد، وہ اسے سالوں کی بیمار لگی تھی۔ بیٹے کا لمس پاتے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی تھی، وہ اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھی، ان کے بیٹے کی آنکھوں میں موجود آنسو ان کے لیے محبت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ آئی ہیٹ یو ماما، اس نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات سن کر دل سے مسکرائی تھی۔ آپ کو ایک بار بھی رحم نہیں آیا ہم پر، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے رہیں گے آپ کے بغیر، میں کیسے سنبھالتا سب کو؟ ماما پلیز جلدی ٹھیک ہو جائیں، آپ نہیں جانتی آپ کے بغیر یہ 2 دن ہم نے کس عذاب میں گزارے ہیں۔ وہ ان کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، گھر چلیں۔ آپ چاہتی تھی نا میں ندھی سے شادی کر لوں، آپ میرے انکار کرنے پر اتنا بیمار ہوئی، آپ نے اس بات کی ٹینشن لی ہے نا؟ تو ماما میں شادی کے لیے تیار ہوں، آپ کی جان پر، آپ کی خواہش پر میری
جان بھی قربان ہے۔ اس کی باتیں سن کر ICU کا دروازہ کھولتی ندی کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ قدم اندر بڑھانے کی بجائے پیچھے کھینچتی تھی۔ ہاسپٹل کی کوریڈور میں آ گئی تھی۔ یہ قصور تھا اس کا، جس کی سزا وہ پچھلے 2 دن سے بھگت رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ماما ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے ماما سے نہیں ملنے دیا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور سر گھٹنوں میں گرا کر بے آواز آنسوؤں سے رونے لگی۔ تم کب آئی؟ وہ کافی دیر جب ICU سے کوریڈور میں آیا تو اسے کرسی پر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھ کر پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی لالی اور سرد مہری دیکھ کر ندی کا دل پوری طرح ڈوبا تھا۔ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ میں ماما سے مل لوں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ بیٹھو یہاں اور میری بات کان کھول کر سنو۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے کھینچ کر واپس دھکیلا تھا کرسی پر۔ میں نے ان 2 دنوں میں تم سے جو کہا ہاسپٹل نہیں آنے دیا، ان میں سے کوئی بھی بات تم بیمو، ماما یا کشمش کو نہیں بتاؤ گی، تم سمجھ رہی ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنی لال گہری آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ درد سے وہ کرا گئی تھی۔ اس نے اس کا بازو ویسے ہی دبوچا ہوا تھا۔ جی حیدر بھائی، وہ درد کی شدت سے اتنا ہی کہہ پائی، اور اس کے بھائی کہنے پر اس نے استہزائیہ ہنستے جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑا تھا۔ میں یتیم خانے جا رہا ہوں، ماما کا صدقہ دینا ہے اور بچوں کو کھانا کھلانا ہے، میرے آنے تک ماما کا خیال رکھنا، اور جو بات سمجھائی ہے اس پر عمل کرنا۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ تم انا بی سے ملے؟ اس کی ماں نے فون پر پوچھا۔ نہیں، ان کے لیے میں مر گیا ہوں، میں کیوں ملوں گا ان سے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اس ٹائم اپنے آفس میں موجود تھا۔ بیٹا، اس ٹائم جو انہوں نے کہا حالات کا تقاضا وہی تھا۔ انہوں نے سمجھانا چاہا تھا تو حالات کا تقاضا یہ بھی تھا کہ آپ بھی مجھے چھوڑ سکتی تھی، میرے ساتھ نہ آتی۔ اس نے اسی لہجے میں کہا تھا۔ میں بیٹے کو کیسے چھوڑ دیتی؟ انہوں نے جواز پیش کیا۔ دیٹس دا پوائنٹ ماما۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔